ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ بہت ساری یونیورسز کا چکر لگا کے آ چکی ہیں، تو یہ ایسٹرل پروجیکشن کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ ایک انسان یہاں بیٹھا ہے اور وہ کیا اپنے مائنڈ سے کہیں کی سیر کر کے آ رہا ہے، اس کی روح کہیں سیر کر کے آ رہی ہے؟ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ ہپنوسس میں ہم نے ایکسپلین کیا، آپ کا مائنڈ کلوز کر لیتے ہیں آپ، اور آپ ایک وجد میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے اندر وجد کا لفظ اس لیے استعمال کری ہوں کہ اب آپ کو ایسٹرل ٹریولنگ صرف وجد سے سمجھ آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مزار جو ہیں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے اکثر وہ چرس کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، یا وہ دم 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 ہو اللہ 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 یوں کسی کرتے ڈفرینٹ ٹرانس جپ میں رہے چلے ہوتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ ٹرانس، یو یوز دا رائٹ ورڈ۔ ٹرانس میں جانے کے لیے یو نیڈ اے میڈیم۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا میڈیم یوز کیا۔ فار ایگزامپل جو میرے ابھی لاسٹ 2 سالوں میں سب سے زیادہ ایسٹرل ٹریولنگس ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں ٹورڈز مسجد نبوی اینڈ خانہ کعبہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے۔ دین آئی ریئلائز کہ آئی ایم سو لکی آئی کین ڈو اٹ، تو میں وہاں کیوں نہ جاؤں جہاں میرا دل ہے۔ سو ہم لوگ سجدے 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اس میں سجدے میں اور رکوع میں، رائٹ، سبحان الربی اللہ عظیم، سبحان ربی اللہ اعلیٰ۔ بٹ میری خالہ نے آج سے 20 سال پہلے مجھے ایک راز بتایا کہ سجدے کے وقت اللہ آپ سے سب سے قریب ہے۔ اب اس پہ بھی بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے، بہت سے کرتے ہیں، بہت سے پریکٹس کرتے ہیں، بہت سے نہیں کرتے۔ آپ کا دل مانے تو کریں، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک ہے، بے شک۔ ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ تو انہوں نے مجھے سکھایا کہ بیٹا جب سجدے میں جاؤ نا، وہاں استغفر اللہ کی پورا پڑھ لو، استغفر اللہ رب من کل ذنب اتوبہ، میں ہاتھ ایسے رکھ کے نا تو 1 2 3 4 5 ایسے پڑھتی ہوں، 5 دفعہ پڑھے، 6 7 7 11 9 آڈ نمبرز، کیونکہ اسلام میں موسٹلی ہر چیز آڈ نمبرز میں ہے۔ تو یہ میں نے شروع کیا ہوا ہے آج سے 15-20 سال پہلے سے۔ میں سجدے میں جا کے کبھی استغفار پڑھ لیتی ہوں، کبھی میں حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسب اللہ، کوئی کہتا ہے حسب اللہ ہے، کبھی میں وہ تمام چیزیں جو میں اللہ سے چاہتی ہوں کہ وہ نظر کرم مجھ پہ رکھے، رائٹ۔ اور پھر ربنا کی بہت سی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، 40 دعائیں ہیں ربنا کی۔ تو میری خالہ میرے ساتھ جب وہ سجدے میں جاتی تھی تو وہ اتنی دیر سر ہی نہیں اٹھاتی تھی، تو میں سوچتی تھی کیا پڑھتی ہیں۔ اور اس کا پہلا جو ریئل لائف انسیڈنٹ ہوا وہ ڈاکٹر اسرار کی مسجد میں میری بیٹی کا نکاح ہوا، اور میں نکاح نامہ گھر بھول گئی، تو میں جلدی سے بھاگی گھر سے لے کر آئی، تو عصر کی نماز کی اذانیں ہو گئی تھیں، سب نماز کے لیے کھڑے تھے، تو میں جوت دروازے سے اندر آئی عورتوں کے سیکشن میں، تو ایک خاتون تھی بڑے لمبی چوڑی سی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی نماز پڑھو، مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ اچھا، یہ ہم لوگ چونکہ یہاں پاکستان میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تو عورتوں کو آداب مسجد نہیں پتہ۔ آپ کو آداب مسجد پتہ ہے؟ مسجد میں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ مسجد میں پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے اب جب سجدے میں گئے، سبحان ربی اللہ عظیم، سبحان ربی اللہ عظیم، سبحان ربی اللہ عظیم، میں ادھر دیکھ رہی ہوں، سب کو سر ہی نہیں اٹھا رہا، کوئی سر ہی نہیں اٹھا رہا۔ ڈاکٹر اسرار نماز میں وہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے، اٹھا ہی نہیں رہے، اگلا سجدہ ہی نہیں ہو رہا، اب کیا کروں؟ سر رکھے رکھوں تو کیا پڑھوں، کیا بولوں، کدھر دیکھوں، یوں کروں۔ اب نماز میں آپ اتنا بھی وہ نہیں کر سکتے کہ آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہو، چاروں طرف دیکھ رہے ہو، رائٹ۔ سو وہ اتنا لمبا سجدہ تھا، لیکن وہ چونکہ سجدے میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں مسجد میں نہیں پڑھتے، بٹ واز اے ویری لانگ سجدہ۔ تو آئی ریئلائز کہ اچھا چلو مجھے بھی کچھ پڑھ لینا چاہیے۔ سو میں سجدے میں جا کے لمبا سا کچھ شروع کر لیتی ہوں۔ My favorite to do this astral traveling is آیت کریمہ، ٹھیک ہے، جو کہ کہتے ہیں بہت جلالی ہے، مگر ایک ہمارے سید وہ صاحب ہیں سرفراز، انہوں نے بہت پیارا ایکسپلین کیا۔ انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں جلالی ہے، اس کے لیے وضو ہو، اس کے لیے یہ ہو، اگربتی ہو، لائٹیں ہوں، کپڑے صاف ہوں، پرفیوم لگایا ہو۔ مولویوں والی جب ایکسپلین کرتے ہیں ایسے پڑھنا، اس کو ایسے نہ پڑھنا۔ ارے حضرت یونس علیہ السلام بیچارے مچھلی کے پیٹ میں تھے، پیٹ میں تو غلاظت ہی ہوتی ہے نا، انہوں نے کون سے صاف کپڑے پہنے تھے، وہ کون سے نہاد ہو کے تیار ہو کے بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہی ہے جو میری بات سن سکتا ہے اور مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے آسان اور سب سے خوبصورت، اور کیا ہے اس میں، اور وہ میں سجدے میں جا کے نا لا تعداد جب میں پڑھنا شروع کرتی ہوں، لا تعداد
ہاں ایک کام میں ضرور کرتی ہوں, میں اپنا انگوٹھا یوں رکھتی ہوں کہ مجھے پتہ لگے میرا پہلا سجدہ ہے, بیکاز آئی ایم 67, مجھے بھول جاتا ہے پہلا سجدہ ہے. جب اتنا لمبا سجدہ ہوگا نا تو آپ کو بھول جائے گا پہلا ہے دوسرا ہے, تو شک نہ رہے. تو میں اپنا انگوٹھا ایسے بجائے ایسے رکھنے کے نا ہاتھ میں پہلے سجدے پہ انگوٹھا ایسے کرتی ہوں, سیکنڈ پہ ایسے کرتی ہوں. اتنی اجازت ہے آپ کو نماز میں ہاتھ ہلانے کی, ٹھیک ہے. تو میں یوں رکھتی ہوں, تو میں یہ آیت کریمہ پڑھتی وہاں پہنچ جاتی. اوکے, ٹھیک ہے. سو یہ آپ کے اندر ہے کہ آپ کس میڈیم کو یوز کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی فار ایگزامپل ہمارے پاس جاز ہے, وارد ہے, یو فون ہے, ٹیلینور ہے, ڈفرینٹ نیٹورکس ہیں. سو یہ آپ کا اپنا نیٹورک ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اللہ سے کنیکشن. کچھ لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیونکہ اس پہ اللہ کے 3 نام ہیں, بہت بہت شاندار ہے. سورہ کوثر آپ پڑھتے رہیں سجدے میں. اب میں اپنی بہن سے بات کی تو کہنے لگی کہ فرض میں نہیں, سنتوں میں کر لو, کیونکہ فرض اللہ کے نے جو کہا ہے صرف وہ نماز. اپنے اپنے بلیف ہے, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں لبیبہ, ہم لوگوں نے نا ہر چیز کو سخت اور تلخ اور ود ان باؤنڈریز بنایا ہوا ہے. اسلام خوبصورت ترین مذہب ہے, مکمل, اور اس میں ہر آپ کو اپنی اندر کی روح کی آسانی کے لیے پیش کرنے کی ہر چیز. یعنی اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بھی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم لوگ دعاؤں کے معاملے میں بھی بڑے وہ ہیں, ریسٹرکٹیڈ ہیں. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک جنگل میں جا رہے تھے, تو وہاں ایک بچر کو اردو میں کیا کہتے ہیں, کسائی, ایک کسائی مطلب مویشی پالتا تھا اور کسائی کا کام بھی کرتا تھا. تو لوگ اس سے جانور خریدتے تھے. تو وہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا, اور پتہ نہیں اس نے کبھی حضرت موسیٰ کو دیکھا بھی تھا. اس نے مذہبی قبول کیا تھا نہیں. کہنے لگا اللہ میری جو ہے نا بکریوں کو, گایوں کو, ان کو اچھی زندگی دینا, مجھے پیسہ دینا, مجھے دولت دینا, مجھے صحت دینا, یہ تمام دینا, اور اگر تو نے مجھے تمام نوازیں دیں تو میں تمہیں جو ہے نا اپنی سب سے بہترین بکری کی سری بھی کھلاؤں گا اور دل بھی کھلاؤں گا, اور جو اس وقت ہم فوڈ میں بہترین چیز تھی یہ بھی کھلاؤں گا. اب تو ہم پائے کھاتے ہیں, پائے بھی کھلاؤں گا. حضرت موسیٰ اس کی دعا سنتے رہے, چپ کر گئے. جب اس نے دعا کر لی تو اس کے پاس کہنے لگے ابے بندے. کہا جی آپ کون؟ اس نے کہا میں نبی ہوں, اللہ کا نبی موسیٰ. کہا اچھا, کہ تم دعا کیا کر رہے ہو؟ تم اللہ کو پائے کھلا رہے ہو, کبھی کلیجیاں کھلا رہے ہو, کبھی سریاں کھلا رہے ہو. اللہ کوئی کھاتا ہے؟ کہنا مجھے کیا پتا, سادہ بندہ ہوں میں, تو وہ دے رہا ہوں جو میری پسندیدہ چیزیں ہیں. موسیٰ نے کہا نہیں, آج کے بعد ایسے نہیں بننا. آج کے بعد تم نے کہنا ہے اللہ میں آپ کو یہ دوں گا. واپس آ گیا. رات کو جب سوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ اللہ نے پیغام دیا آپ کو, اس کو جا کے نا آپ نے واپس جانا ہے اس کسائی کے پاس, اور اسے کہنا ہے جیسے تم نے دعا مانگنی ہے تم ویسے ہی مانگو. وہ دعا اس کے دل سے تھی. اس نے اللہ کو وہ آفر کیا جو اس کو سب سے زیادہ پسند تھا. آپ تو اس کو وہ سکھا رہے ہیں جس کی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو ہمارے مولوی ہاتھ اٹھا کے یہ کریں یوں کریں, تو دعا وہ ہے جو دل سے. مجھے لوگ بہت کال کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. ارے میں آپ کو جانتی نہیں ہوں. میں ایک جنرل دعا ضرور کرتی ہوں اپنی ہر نماز کے بعد کہ اللہ وہ تمام لوگ جو مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں, ان کے جو بھی مسئلے ہیں آپ میری دعا میں اس کو قبول فرما لیں. میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں, رائٹ. بٹ دیکھیں دعا تو وہی والی بات ہے نا, پیٹ میں درد آپ کے, دوائی میں کھا رہی ہوں. درد آپ کو ہے, مشکل آپ کو آئی ہے, دعائیں میں کر رہی ہوں. تو اللہ کہتا ہے مجھ سے خود مانگو. جب اللہ نے بیچ میں سے بندے کو نکال دیا تو وائی ڈونٹ یو گو ڈائریکٹ. میں تو آپ کو راستہ دکھا رہی ہوں, یار وہ راستہ ہے وہ سامنے جاؤ, وہ دیکھو اللہ وہیں بیٹھا ہے. ابھی آپ نے کہا